پر کوئی چیز تھی جس نے مجھے ڈس لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس جگہ سے ڈسا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پر ڈسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لیا اور وہاں پر لگایا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ یہ صرف اللہ نے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خصوصیت دی تھی۔ یہ یار غار بھی ہے، یار غار بھی ہے، اور غار میں آپ کے آنسو آپ پر بھی پڑ گئے۔ تو اس طرح سے یہاں سے پھر روانہ ہوئے، ہجرت کر کے پہنچے مدینہ منورہ۔ 13 سالہ رفاقت آپ کی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہر موقع پر آگے سے آگے آپ ان کو دیکھیں گے۔ 2 لقب آپ کو ملے تھے، ایک صدیق اور ایک عتیق کا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے جہنم سے آزاد شدہ کسی آدمی کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابوبکر کو دیکھ لے۔ عتیق آزاد شدہ، یہ جہنم سے آزاد شدہ ہے۔ اور جس نے دیکھنا ہو صدیق کو دنیا میں وہ ابوبکر کو دیکھے، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ لقب لے کے آئے تھے کہ ان کا لقب صدیق ہوگا۔ صدیق اللہ کا انتخاب ہے، یاد رکھیے، یہ لقب ہم نے نہیں دیا، یہ اللہ کے انتخاب سے حضرت جبریل لے کے آئے تھے۔ ہاں جی، اس لیے کہ ہر موقع پر کوئی حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا وہ ابوبکر ہی تو تھا۔ پھر صدیق اکبر کہاں سے بنے؟ صدیق اکبر اس موقع پر بنے جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے۔ سب نے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات لے کر کے جائیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، وہ راتوں رات بھی یہ سارا سفر کروا سکتی ہے۔ صبح کو آ کر کے خبر دی، سب نے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل گیا پہنچا، ہوگا بھائی ایک راتوں رات کوئی آدمی زمین سے آسمان پر جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جا سکتا، یہ تو نہیں، ناممکن ہے۔ کہا پھر آپ کا ساتھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ کہا اگر وہ کہتا ہے تو پھر بالکل سچ کہتا ہے۔ اس لیے کہ ہم ان کی خبریں ایک خبر نہیں ہیں، ہم اس سے بڑی خبریں جب تصدیق کر چکے ہیں تو پھر یہ ایک خبر کو تصدیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ جب ان کی بات پر اللہ کو مان لیا ہے، جب ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور جب یہ خبر آ گئی ہے تو اس پر ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں سے صدیق اکبر لقب ہوا۔ صحابہ سارے صدیق تھے، لیکن صدیق اکبر دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 13 سالہ رفاقت ہے آپ کی یہاں پر۔ تو یہ القاب اللہ نے اپنے نبی کو دیے، اپنے پیارے صدیق کو دیے۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں ایک دن رات، چاندنی کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں نے پوچھا یہ بتائیے یہ ستارے چمک رہے ہیں، کیا کسی کی نیکیاں ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ کہاں ہو سکتی ہیں؟ وہ عمر ہے۔ اب حیران ہو گئیں، اماں جان بھی حیران ہو گئیں کہ کہا اچھا اس سے بھی بڑی، پھر ابو بکر۔ وما عائشہ، ابو بکر کی تو ایک نیکی ہی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اچھا اب عمر اور اصل مقابلہ ہوتا تھا عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 40ویں آدمی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آدمی ایمان لانے والوں میں، تصدیق کرنے والوں میں۔ اب حضرت عمر آ رہے ہیں 40ویں نمبر پر۔ اب کوشش ہے سب سے آگے بڑھوں، بڑھتے رہے، لیکن ان کا بیان ہے جب میں پہنچا ابو بکر کے اس پر کہ اس مرتبے سے بھی تھوڑا سا آگے جاؤں، تو پھر میں نے اپنے ہتھیار ڈال لیے کہ ابو بکر تو ہر موقع پر آگے ہی رہا۔ ایک موقع آیا
اس موقع ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے اس لیے ایک آدھ روایتی ذکر کرتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ تبوک کا موقع تھا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، بڑا سخت یہ موقع تھا۔ آپ نے فرمایا لاؤ بھائی کوئی چیزیں، سارے جس کے پاس کچھ ہے خرچ کرو، اس تبوک میں ہم نے جانا ہے تبوک تک۔ گئے حضرت ابو بکر بھی، گئے حضرت عمر بھی، دونوں کچھ لے کر کے آئے۔ حضرت عمر سے پوچھا اے عمر کیا لائے؟ کیا لائے؟ انہوں نے کہا جی آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑا ہے اور آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ اے ابو بکر آپ نے کیا چھوڑا گھر میں؟ سوال ہی بدل دیا، اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ مقدار میں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدار حضرت ابو بکر سے بڑھ جائے، یہ ہو سکتا تھا۔ یہاں سوال ہی بدل دیا، گھر کیا چھوڑ کر کے آئے؟ انہوں نے کہا جی سب کچھ لے کے آیا ہوں، بس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ بس یہ موقع تھا، کہا میں اس سے آگے بڑھ سکتا تھا، آج میں نے فیصلہ کر دیا کہ بس اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر دو نیکیاں تیری ایسی ہیں، تو وہ مجھے دے دے، میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، دو نیکیاں تو مجھے دے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت۔ ان کا کون سی؟ کا ایک وہ رات جب تو صاحب نبوت کو لے کر غار ہیرا میں گیا تھا، وہ ایک نیکی تو مجھے دے دے۔ وہ نیکی تو اللہ ان کو لکھ چکے تھے، ان کے قصے میں لے چکے تھے۔ اور ایک نیکی وہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد کی ہے۔ جب دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، ایک ابو بکر ہی تھا جو کھڑا ہوا تھا، نیام سے تلوار نکالی، گھوڑے کی لگام پکڑی اور پھر جانے لگے کہ تم اگر ان مرتدین کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو میں اکیلا نکلوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، اے ابو بکر ہمیں اپنی خاطر رنجیدہ خاطر نہ کرو، ہم آپ سے وہی قول کہتے ہیں جو احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اگر اے اللہ، احد میں کیا کہا تھا؟ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت لے کر کے آیا ہوں، بدر میں یہ مٹھی بھر جماعت لے کر کے آیا ہوں، اگر یہ شکست کھا گئی تو قیامت تک آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا آج ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، اگر آپ نکل گئے اس سے ہمیں رنج پہنچے گا، پھر بعد میں اسلام کا نظام کیسے چلے گا؟ ہوا یہ تھا، یاد رکھیے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، میں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ یہ چار صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ ایک جماعت پیدا کریں گے، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ ایک اور جماعت لے کے آئیں گے جو اللہ کے بھی محبوب ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہوں گے، آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، دشمنوں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے اور ان میں نبوت کی دعوت دینے والے بھی، اپنے آپ کو نبی کہنے والے بھی، جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اور دوسرا بھی متفقہ ہے دونوں کا فیصلہ کہ ان کے خلاف اگر کسی نے جہاد کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب جب یہ دو مقدمے مانتے ہو تو تیسری بات بھی ماننا پڑے گی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اللہ کی محبوب جماعت میں سب سے بہترین محبوب جماعت میں شامل تھے، ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اما جان فرماتی ہیں اس دن
حضرت ابو بکر باہر نکلے اور کہہ رہے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ نہیں ہوگا، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو دین جس نہج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، ہم بھی اگر اسی نہج پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم ادھر ادھر ہو گئے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ 2 سال 6 مہینے یا 8 مہینے ان کی صرف خلافت ہے، تھوڑی سی خلافت ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کمال کیا، فرمایا جتنے بالغ مرد ہیں سب کے سب نکل جاؤ، سب کے سب نکل جاؤ۔ مدینہ منورہ بالکل بالغ مردوں سے خالی تھا، یا عورتیں تھیں یا پھر بچے تھے، بالغ سب جا چکے تھے۔ اور پھر اللہ نے ایسا پلٹا کہ یہ لشکر پھر جہاں گیا وہاں سے ایک ہی خبر آئی تھی کہ یار ان کے پاس آنے والا اتنا لشکر ہے تو پیچھے کتنا چھوڑا ہوگا۔ وہ پھر سارے کے سارے جو مرتد ہو گئے تھے، واپس اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دی، واپس آ گیا سارا کا سارا نہج۔ اس پر اماں جان فرماتی تھی ابا جان اس دن باہر جب نکلے اور ان کے اندر استقامت اتنی زیادہ تھی اور عزم اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر بھی کھڑے ہو جاتے تو پہاڑ بھی آج ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ استقامت چاہیے، ہاں دین پر جمنا سیکھو، ایسے نہیں، ایسے دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا میرے دوستو، بڑے عزم و استقلال سے پہنچا ہے، بڑی اس میں قربانیاں میں لگی ہیں۔ تو بہرکیف اعلیٰ اور افضل انسان اگر ہے مخلوق میں، آپ نے فرمایا تو سب سے افضل انسان میرے بعد، وہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر کو فرمایا دیکھ لو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹاٹ پہنا ہوا تھا، کانٹے لگائے ہوئے تھے، ببول کے کانٹوں سے، ہم تو بٹن لگاتے ہیں، ٹاٹ لگا کر کے اس کے ساتھ لگا کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل آئے، پوچھا ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے سارا کچھ سب کا سب دین کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا، اس شخص نے سب کچھ لگا دیا۔ ہجرت سے پہلے 4000 درہم یا دینار تھے، وہ بھی آ کر کے مسجد نبوی میں خرچ کر دیے، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لیے قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قربان کرو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اس پر عمل کر لیتے، اس آیت پر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالی ہمیں حکم دے دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو تو میں اور میرا سارا کنبہ سب سے پہلے قربان کر دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا۔ تو یہاں تو وہ قربان کر چکے تھے سب کچھ۔ خیر حضرت جبریل نے فرمایا پوچھو ان کا حال، کہا انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، سب کچھ اپنا قربان کر دیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، پوچھو ان سے کہ یہ راضی بھی ہیں اس حالت پر، اور اللہ نے ان کو سلام بھی بھیجا ہے، کہا ان کو سلام دو اور ان سے پوچھو اس حالت پہ آپ راضی بھی ہو کہ نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبریل آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا سلام لے کر کے آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس حالت پر راضی بھی ہیں کہ نہیں۔ فوراً وجد میں آ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، ہم اپنے رب سے ہر حالت میں راضی ہیں، سب کچھ قربان بھی کر چکے ہیں لیکن ہم اپنے رب کی تقدیر پر اور ہم اس کے دین پر ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے اس رفاقت کا صلہ یہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اپنے نبی کے لیے فرمایا وَسَوْفَ اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم ان سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے یہ آیات۔ یہ آیات تقریباً 4-5 آیات ایسی ہیں جن کا نص قطعی، اس لیے لکھا ہے بعض نے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت
اور آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ نص قطعی موجود ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ تو قرآن ہے بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ثانی اثنین، جب دو میں کے دوسرے آپ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس موقع پر دو میں کے تیسرے اللہ تھے، تو گویا تین تھے، ایک اللہ تھے، ایک نبی تھے، ایک صدیق تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو، لا تحزن، غم مت کرو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، فوراً ہم نے ایک تسلی نازل کی۔ تو جب آپ پر تسلی نازل ہو رہی تھی، اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بھی تسلی نازل ہو رہی تھی۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جس نے صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہے، بالکل پکی نص ہے، قرآن کی نص ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اس سے راضی ہو گئے، ہوں گے ضرور، ہو گئے اللہ۔ پھر اللہ کی شان، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، رفاقت بھی ایسی، 63 سال عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال، آپ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ جو مجھے یہودیوں نے زہر دیا تھا اس کا اثر میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، آخری وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، آپ بھی اسی میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مرض الوفات جس کو کہتے ہیں، درد سر اور بخار سے شروع ہوا تھا، 14 دن علالت کے تھے، 14 دن علالت کے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی تقریباً 2 ہفتے علالت کے تھے، 2 ہفتے علالت میں رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر غم بہت زیادہ سوار رہتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اسی غم میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اماں جان سے فرماتے تھے حضرت ابوبکر نے کہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ ان کا پیر کا دن۔ ان کا کون سا دن ہے آج؟ کہ آج پیر کا دن ہے، کہ بس آج کی رات ہی میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہاں پھر رفاقت بھی آئی، ساری چیزیں آپ ملاتے جائیے، اس کو کہتے ہیں فنا فر رسول تھے، فنا فر رسول تھے، فنا تھے اپنے رسول کی محبت میں، اس لیے محب اور محبوب دونوں کی دونوں صفتیں برابر برابر چلی، کہ تو چلا گیا ہے تو اب میں بھی تیرے ساتھ ہی یہیں پر ہی آؤں کہ قیام کروں گا۔ سوئے بھی اکٹھے۔ پھر فرمایا جب حشر ہوگا سب سے پہلے میں اٹھوں گا اپنے قبر مبارک سے، پھر میرے ساتھ ابوبکر اٹھے گا، پھر میرے ساتھ عمر اٹھے گا، پھر اہل بقیع آئیں گے، پھر یہ مکہ مکرمہ والے آئیں گے، پھر سارے دنیا کے مسلمان میرے ساتھ آ کر کے ملیں گے۔ کہاں ابوبکر؟ ایک دن حضرت جبریل آئے، آپ نے فرمایا مجھے حضرت جبریل لے گئے جنت کے دروازے پر اور مجھے جنت میں داخل کیا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کاش میں نے بھی جنت کا دروازہ دیکھا ہوتا۔ کہاں ابوبکر جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلا جنت میں امتیوں میں سے تو ہی تو داخل ہوگا نا جنت میں۔ اے ابوبکر قیامت کے دن تو میرا ساتھی ہوگا حوض کوثر پر، وہاں بھی تو میرا ساتھی ہوگا، جنت میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ تو بتائیے اتنے فضائل ہوتے ہوئے کوئی اگر ان پر کوئی اس وقت میں آ کر کے ان پر کوئی نقطہ کرے اور ان پر تبرہ کرے یا ان کو کسی قسم کا کوئی برا بلا کہے، کون سی شرافت آپ کو یا کون سی حدیث آپ کو اس کی اجازت دیتی؟ یہ مبارک میرے دوستو ہستیاں تھیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ صرف میں نے 2-3 لفظ آج کہے ہیں، دل کرتا تھا سیرت تو بہت لمبی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔
امت کے اندر جو انہوں نے جو کام کیے، یہ جو قرآن پاک جمع ہوا ہے یہ انہی کی تو برکات ہیں جو آج قرآن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑی سی اور ترمیم کی تھی نا، ورنہ جمع تو انہوں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ تو ساری افضلیت انہی کی طرف ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور یہی محبت انشاءاللہ میرے دوستو قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔